کہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، اس پہ دلائل دیتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں اور بزدل بن کر نہیں، جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، ڈر اور خوف کے ساتھ نہیں، دلیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم پہلے بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پروپیگنڈے کی وجہ سے مرکز اہل سنت والجماعت کو یا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کو یا ان کی آواز کو دبا دیں گے۔ یہ خیال است و محال است و جنوں، ہم قطعاً اس منفی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہیں۔ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے اور میں پوری دنیا میں ہر فرد سے کہتا ہوں، کسی کو میری ذات پر اعتراض ہو، کسی کو میرے ادارے پر اعتراض ہو، کسی کو میری جماعت پہ اعتراض ہو، وہ براہ راست میرے پاس آئے۔ اگر ثبوت ہے تو وہ لے کر آئے، شہادتیں ہیں تو وہ لے کر آئے، ہمارا موقف سنیں اور پھر جو کسی نے لکھنا ہے لکھے، جو چھاپنا ہے چھاپے۔ دنیا میں اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہے کہ کسی فریق کا موقف بھی نہ سنو، کسی فریق کی بات بھی نہ سنو، اس سے رابطہ بھی نہ کرو اور اس پر اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں گھڑ کے افسانوی انداز میں دنیا میں عام کرو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا عدلیہ کا عدالتی ٹرائل ہوئے ہیں، ہم اس میں بھی سرخرو ہوئے۔ یہ میڈیا کا ٹرائل ہے، اس سے بھی سرخرو ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے کبھی جھوٹی FIR کٹائی ہیں، کبھی حکومت کو میرے بارے میں غلط اطلاعات دی ہیں، وہ سارے حربے دم توڑ گئے۔ ایک دور وہ تھا میرے خلاف پروپیگنڈیا کیا جاتا، مولانا الیاس گمبد صاحب کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اگر تم نے بتایا تمہارا مدرسہ تباہ ہوگا، اپنے گھر بلایا تو چھاپا پڑ جائے گا۔ جب یہ سمجھے اس کے آنے پر تو مدرسے پہ چھاپے نہیں پڑتے، اس کے آنے پر تو گھر تباہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا پروپیگنڈا کیا کہ جو مولانا الیاس گمبد خود ایجنسی ہو گیا ہے، لہٰذا ان سے بچ کر رہو۔ اور جب یہ پروپیگنڈا ختم ہوا، ہماری نظر بندیاں، ہمارے کیس اور عدالتوں کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ختم ہوا۔ اب تیسرا پروپیگنڈا ہوا کہ جی ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ہم ان سے بچ کے رہو۔ میں کہتا ہوں پہلا پروپیگنڈا وہ بھی دفن، دوسرا یہ بھی دفن، میرے اللہ نے چاہا تو یہ بھی دفن ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم ایسے پروپیگنڈوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھتے۔ تمہیں غلط فہمی ہے کہ تمہارے پروپیگنڈوں سے میں مسلک بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہم نے جرأت، طاقت، دلیل، اخلاص کے ساتھ اپنے مسلک کو بیان کیا ہے اور انشاءاللہ یہ بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس گرجنے والی آواز کو تم کاٹ کر تو ختم کر سکتے ہو، پروپیگنڈوں سے تم ختم نہیں کر سکتے۔ میں اب پھر کہتا ہوں، اگر کسی بندے کے پاس میری جماعت، میرے ادارے اور میری ذات کے خلاف کوئی ثبوت ہے، وہ ثبوت لاؤ، پروف لاؤ، ہمارے پاس آؤ، ہم سے بیٹھ کے بات کرو۔ مجھ سے 2-4 صحافیوں نے رابطہ کیا کہ مولانا صاحب آپ وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں مولانا صاحب وضاحت کرنے کے لیے تمہارے پیچھے نہیں دوڑتا، کہ آپ صحافیوں کی جماعت لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں پروف پیش کر دیتا ہوں، اور جب میڈیا پر دے دے۔ میں نے کہا ہر بات میڈیا پر دینے والی نہیں ہوتی، آپ علماء کا پینل بنا لیں، صحافیوں کا پینل بنا لیں، دانشور شو پینل بنا لیں اور میرے پاس آئیں، مرکز بیٹھیں، ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ گزشتہ کل مجھے ایک صحافی نے فون کیا تو میں نے کہا میں آپ کو آنے جانے کے کرایہ بھی دوں گا۔ اس نے کہا مولانا رشوت بھی لیتے؟ میں نے کہا میں رشوت دیتا بھی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو جی میں تو غریب آدمی ہوں، صحافی آدمی ہوں، میں تو بکنے والا نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں سرگودا کیسے آؤں؟ اس لیے میں نے کہا میں کرایہ کا بندوبست بھی کر دوں گا، آپ تشریف لائیں اور یہاں کر اس الحمدللہ آباد گلشن کو دیکھیں، اس گلشن آباد کو دیکھیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے جنگل میں منگل بنا دیا۔ میں نے کہا جنگل میں منگل نہیں، ہم نے جنگل میں منگل بدھ جمعرات بنا دی ہے۔ یہ خانقاہ اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے یا منگل کو ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے جمعرات کو ہوتا ہے، تو ہم نے منگل بدھ جمعرات بنا دی ہے۔ صرف منگل ہوتا تو شاید دوست پریشان نہ ہوتے، اب منگل سے بدھ بنا، بدھ سے جمعرات بنا تو پریشانی تو ہونی ہے نا۔ لیکن آپ اس بارے میں اپنا دل بڑا رکھیں اور مجھ سے منسلک پوری دنیا میں ساتھی یہ ذہن بنا لیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور کام مزید تیز کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کام چھوڑ دیں گے یا مزید تیز کریں گے؟ اونچی آواز سے کو تیز کریں گے نا۔ بس اس پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے نہیں ہے۔ ہم پہ الزام لگے، ہم 10 الزام لگا دیں، ہم پہ بہتان باندھیں، ہم 20 بہتان باندھیں۔ میں اللہ گواہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں،
اور اس کی بڑائی ہوتی ہے ان کو سینے میں لے کر سینے میں دفن کرے اور خود قبر میں دفن ہو جائے اور لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے. عزت کسی کی پامال نہ کرو. میں آپ کو منع نہیں کرتا، جو کرنے والے ہیں وہ شوق سے پورا کریں.